آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین مجلس اور مائیں اور بہنیں، قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت جو پڑھی گئی اور اس کے بعد بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی. آج کی اس مجلس میں ہم سب کا مل کر بیٹھنا، جمع ہونا ان آیتوں اور ان احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ وہی ارشاد فرماتے ہیں. سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت کا ترجمے پر غور کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر کرنے والے مرد اور خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. ایک تو اگر کوئی پی ایم اگر کوئی ایم ایل اے کسی آدمی کو گھر بنا کر دینے کا وعدہ کرتا ہے، اگر کوئی اس کے نوکری کے لیے انتظام کر دیتا ہے تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پر غور کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ وعدہ کیے ہیں کہ ذکر کرنے والے مرد اور خواتین جن کو اللہ تعالیٰ مغفرت کا اور ان کے لیے اجر عظیم کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. اور حدیث مبارکہ جو پڑھی گئی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے زندہ اور مردے کی طرح. ذکر کرنے والے اللہ کے نزدیک پوری کائنات میں زندے کے حکم میں، اور ذکر نہ کرنے والے پوری اللہ کی نظر میں اور پوری کائنات میں مردوں کی مثال ان کو دے کر بتایا گیا. ان دونوں آیت اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا ان باتوں پر توجہ کرنا ہے. آپ تمام ذرا سامنے آ جاؤ. آئیے سامنے آ جائیں. ان باتوں کو آگے بڑھانے سے پہلے جتنے بھی مرد حضرات مائیں اور بہنیں یہاں پر شرکت کیے ہیں، اپنے دلوں میں سے ان باتوں کو نکال دے. میں تبلیغی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں سنی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں،
میں اہل حدیث ہوں، میں شیعہ ہوں، یہ تمام باتوں کو کوٹھی بن کر پھینک دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اب جو حالات جو ہے صرف ہم مسلمان ہیں، ایک کلمے کو ماننے والے، ایک قرآن پر ایمان لانے والے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے والے، اب کا تقاضا یہی ہے کہ کلمے طیبہ سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، تو ہر وہ کام ہمیں کرنا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہو، نبی خوش ہوتے ہیں، اور اس کام سے ہمیں بچنا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، نبی ناراض ہوتے ہیں۔ اب گفتگو جو چل رہی ہے، اگر کسی کے دل و دماغ میں اگر یہ امتحان یا جائزہ لینے کا ارادہ ہے، انہوں کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں کون ہیں، یہ پورے باتوں کو بازو رکھ دیجیے، کیونکہ اب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کامل مسلمان کی علامت شان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کامل مسلمان مرد عورت وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ پیر سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اب آگے بڑھتے ہوئے ذرا غور کریں، جو قرآن مجید کی آیت جو پڑھی گئی ہے، ذکر کرنے والے مرد اور خواتین جن کو اللہ جو ہے وعدہ کرتا ہے اجر عظیم کا مغفرت کا، تو ذرا ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے، کیا میری زندگی میں ذکر کی پابندی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے۔ نماز کی پابندی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن کی تلاوت کی پابندی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے۔ اور سنتوں پر میں چل رہا ہوں، چل رہی ہوں، نہیں چل رہا ہوں، نہیں چل رہی ہوں، ان باتوں پر ہمیں توجہ کرنا ہے۔ یہاں پر جتنے بھی حاضر ہیں، ایک تو امت کی مائیں اور بہنیں یہاں پر شرکت کی ہیں، اور ان کی ذمہ داری، ان کے حقوق ادا کرنے والے مرد حضرات، ماں باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت کا دور وہ ہے، اگر ہمارا ایمان بچ گیا، ہمیں پکے نمازی یا نماز ہماری کامل ہو گئی، سمجھو دنیا میں ہی وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اگر ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہے، ایسا آیا ہوا نہیں ہے، ان باتوں کو لانے کے لیے ہی ایسے مجلسوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، قیامت کے دن اگر ایک بندہ ہماری طرف سے راہ حق پر آ گیا، نجات پا لیا، اسے کوئی صحیح رہبری مل گئی، کل قیامت کے دن ہماری نجات کے لیے وہی کافی۔ اب ذرا غور کریں یہاں، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو لے کر آیا ہو، کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو لے کر آئے ہو، یا کوئی بیوی اپنے شوہر کو لے کر آئی ہو، یا کوئی بچے اپنے ماں باپ کو لے کر یہاں پر آئے ہو، تو اللہ کے منشا کے مطابق ہی ذکر اور دعا کی مجلس کی اصلاحی شریعت کی بات ہونے والی ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جب چاہے جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں اور جس سے چاہے کام لیتے ہیں۔ ہاں، ذہن سے نکال دے جنت میں جانے کے لیے فلانا کام کرنا ضروری ہے، ایسی بات کہیں بھی نہیں ہے۔ جنت کو پانے کے لیے ہزاروں راستے ہیں، لیکن جنت میں داخل ہونے کے لیے 8 دروازے ہیں۔ جنت کو پانے کے لیے ہزاروں کے طریقے ہیں، ہزاروں کے اعمال ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ماں باپ کو راضی کر لیا، سمجھو اس کا اللہ، اس کا رب راضی ہو گیا، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے۔ اس کا وقت دین میں نہیں لگا، لیکن انہیں اپنے ماں باپ کو اللہ کی رضامندی کے خاطر اور اللہ کا ڈر رکھتا ہوا صحیح معنی میں ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے ان کے حقوق ادا کرتا گیا، سمجھو اس کا باپ راضی ہو گیا، رب راضی ہو جائے۔ شرط ہے نمازوں کے ساتھ، گناہوں سے بچنے کے ساتھ۔ اور آگے بات کو بڑھاتے ہوئے یہاں تو مستورات بھی ہیں، مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے، نوجوان بھی بیٹھے ہوئے۔ ایک چھوٹا سا قصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا نام آتا ہے حضرت شیخ عبدالحق دہلوی، محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔
حضرت فرماتے ہیں یہ واقعے کو ہر مرد آدمی، ہر اللہ کی بندی سننے والی ذرا اس پر غور کرے، عورت کا مقام اللہ کے پاس کتنا بڑا ہے۔ دلی کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہوا، بارش کئی مہینوں سے رک گیا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ کا نظام اس وقت میں بدل جاتا ہے جب بندے خدا کو زیادہ ناراض کرنے لگتے ہیں۔ ذرا غور کریں، یہ رات کا موقع، رات شروع ہو چکی ہے، کئی وہ بیویاں گھروں کے اندر دل ملا کر رو رہی ہیں، اے اللہ میرا ظالم شوہر شراب کی حالت میں آئے گا اور اس کے منہ سے گندی گندی گالیاں دے گا اور میرے کو زبردستی کرتا ہوا مارے گا۔ اس وقت میں کئی گھروں میں وہ حالت چل رہی ہے اور کئی وہ مائیں گھروں کے اندر بیٹھ کر اللہ کے سامنے رو رہی ہے، اے اللہ میرا بیٹا صبح سویرے گھر سے نکلا تھا، رات میں گھر میں شراب کی حالت میں آنے والا ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے۔ ایسی کئی مائیں رو رہی ہیں گھروں کے اندر اور کئی والدین دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، جس کے ماں باپ دنیا سے مر کر چلے جاتے ہیں، قبروں میں چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد ان کی اولاد نیکی کا کام کرتے ہیں، یہ نام اعمال ان کے باپ کو، ان کی ماں کو قبر کے اندر پہنچایا جاتا ہے، ان کے روحیں خوش ہوتے ہیں، وہاں سے دعائیں ملتے ہیں۔ اگر کسی کا باپ دنیا سے چلے گیا ہو، اگر کسی کی ماں دنیا سے چلے گئی ہو، اس کی اولاد دنیا میں رہتے ہوئے شراب کا عادی ہو گیا ہو، زنا کا عادی ہو گیا ہو، چوری کرنے کی عادت بن چکی ہو، راتوں میں گندے چیزوں کو دیکھنے کی عادت پڑ چکی ہو، یہ تمام گناہوں کی نوسط اس کے اوپر اترتے ہوئے خبر میں بھی اس کے ماں باپ تڑپ تڑپ کر روتے رہیں گے۔ یہ مسئلہ دلوں میں بٹھا لیجیے اور ہر جمعرات پیر کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نبی جس کے بارے میں اللہ نے سورہ مزمل میں فرما دیا نصفہ او انقص منہ قلیلا، میرا لاڈلا نبی آدھی آدھی رات، پونی پونی رات، پو رات اپنی امت کے لیے کھڑا ہو کر دعائیں کرتا تھا۔ اس لاڈلے نبی کی خبر میں بھی جو زندہ ہے، یہ نام لے کر فلانا بچہ تبریز نام کا، ان کے ابو کا نام حفیظ اللہ ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، یہ رپورٹ ہر جمعرات نبی کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر یہ رپورٹ پہنچتا ہے نبی کی دعائیں وہاں ملتے ہیں۔ اگر اس جگہ میں اگر کسی کا بیٹا زنا کرتا ہو، کسی کی بیٹی راتوں میں گندے فلموں دیکھتی ہو، کسی کی ماں کسی کے ساتھ زنا کرتی ہو، وہ لاڈلے نبی جو راتوں میں کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے مغفرت کے لیے دعائیں کرتے تھے، وہاں وہ بات جیسے پہنچتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف پہنچتی ہے، گویا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا بھی لگی ہے ایسے لوگوں کو۔ تو آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ اگر بارشوں کو روک لیا، ایک سال اگر اللہ تعالیٰ اپنے بارش کو روک لیتا ہے، جس شہر میں روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شہر کے رہنے والے بہت بڑی مصیبتوں کی شکار ہو جاتے ہیں، بہت بڑی بیماریوں کی شکار ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ تنگی کی حالت پیش آنے لگتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ سورج کو ایک سال تک طلوع نہیں کیا، اس شہر میں، اس ملک میں ایسی بربادی آتی ہے دنیا کے لوگ اسے دور نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہواؤں کو جو چلا رہے ہیں، اگر چند مہینوں کے نہیں چند گھنٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی ہواؤں کو روک لیں گے تو کئی لاشیں اڑ جائیں گی۔ یہ جو اللہ کا نظام ہے، سانس سانس کا حساب ہمارے کو دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ تکاثر میں فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ضرور بھی ضرور ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو سانس جو چل رہی ہے، ہر سانس کا حساب ہمارے کو دینا ہے۔ جو پانی جو برتتے ہیں، ایک ایک خطرے کا بھی ہمارے سے حساب لیا جائے گا۔ اب آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ دلی کے اندر بارش کو روک لیا، کئی مہینے ہو گئے۔ جیسا کہ آج کے ماحول میں بھی
کسی جگہ بارش رک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ذریعہ بنائے ہیں، تو علماء اکرام اللہ والے سب مل کر کسی خالی میدان میں جاتے ہیں، اگر میدان نہ ہو، عیدگاہ نہ ہو، تو مسجد میں جمع ہوتے ہیں، استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں، بارش کے لیے، بارش کے طلب کرنے کے لیے۔ اچانک ایسا ہوا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک دلی کے اندر بارش اللہ تعالیٰ روک لیے، تو سارے علماء اکرام اللہ والے پورے مل کر ایک بڑے میدان میں جمع ہوئے، اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو، گائے بھینس بکریوں کو، تمام جانوروں کو لے کر میدان میں جمع ہو گئے۔ صبح سے لے کر شام تک نماز پڑھ کر روتے رہے، دعا کرتے رہے، اے اللہ تو اپنی رحمت کو، بارش کو برسا دے۔ جانوروں کو کیوں لے کر جاتے ہیں؟ چھوٹے بچوں کو لے کر کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کو، تاکہ ان کو دیکھ کر ترس آ جائے۔ اب گئے، رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، کسی کی دعا قبول نہیں، کسی کی دعا قبول نہیں۔ اچانک ایسا ہوتا ہے کہ شام کا قریب وقت ہوتا ہے، لوگ روتے روتے تھک چکے ہوتے ہیں، ایک نوجوان ایک سوار ہو کر جا رہا ہوتا ہے، جاتے جاتے اچانک اپنی سواری کو روک کر انہیں آ کر جمع ہونے والے احباب سے پوچھنے لگتا ہے کیا ماجرا ہے، آپ تمام کے تمام یہاں جمع ہوئے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ اب ان سے کہا گیا کہ کئی مہینوں سے ہمارے دلی کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہے، تو بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو اس نوجوان نے کہا اچھا میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ تو دعا کر چکے ہیں، میں بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں معلوم کہ کس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ نوجوان اپنی سواری کے پاس، اپنی گاڑی کے پاس گیا، جا کر دعا مانگا تو فوراً اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہوئے بادلوں، پورے دلی کے اندر بادل چھا گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ اب علماء کرام تھے اور اللہ والے تھے، ہر قسم کے لوگ تھے۔ اب سب کو حیبت ہوئی، ارے ہمیں سب مل کر دعا کیے، لیکن یہ آخر یہ نوجوان کون ہے جس کی دعا پر اللہ بارش کو برسا دیا؟ دل کے کانوں سے سنیے، اس نوجوان سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے بندے، آخر تیری دعا اللہ قبول کر لیا، تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، تو کون سے الفاظ کو دعا میں مانگا ہے، وہ ذرا ہمارے کو بتا دے تاکہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ان الفاظ سے اللہ کو منا لیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے کیونکہ اس زمانے میں سواری نہیں تھی، اونٹ تھی، اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے تھے، اونٹ کے اوپر اس نوجوان کی امی جان والدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نوجوان نے کہا میں کوئی دعا نہیں کیا ہوں، بس میں اپنی سواری کے پاس اونٹنی پر میری امی بیٹھی ہوئی ہے، میں اس کا پلو پکڑ کر اللہ سے یہ کہا اے اللہ میری وہ ماں ہے جس نے زندگی میں کسی نامرد کو، کسی مرد کو، غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، اے اللہ میری وہ ماں ہے جسے کوئی غیر محرم مرد میری ماں کو نہیں دیکھ کر ہے، اتنی پابند ہے میری ماں اور بہت زیادہ گناہوں سے بچنے والی، عبادت کرنے والی، اگر تیرے یہاں پر اس ماں کی عبادت، یہ مرتبہ مقام تجھے پسند ہے، اس کے وسیلے سے میں دعا کر رہا ہوں، اے اللہ تو بارش کو برسا دے۔ جیسے میں دعا مانگا تو اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول فرما لیے، بارش کو برسانے لگے۔ ذرا سوچئے وہ ماں کا مقام کتنا بڑا ہوگا جس نے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنے پر اللہ تعالیٰ پورے شہر میں، پورے اسٹیٹ میں، دلی جیسے کتنے بڑے بڑے اللہ والے موجود ہیں، کسی کی دعا اللہ قبول نہیں فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے آنکھوں کی حفاظت کرنے پر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں وہ مائیں اور بہنیں، نوجوان ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، ہمارے آنکھوں کی حفاظت آج کہاں چلے گئی؟ راتوں کی تنہائیاں ہماری کیسے گزر رہی ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ ایسا رہتے ہیں، ماں باپ کے بغیر کیسا رہتے ہیں، گھروں میں اندر رہنے کے وقت میں ہماری حالت کیسی ہے، اور گھروں سے تنہائیوں میں جانے کے وقت میں ہماری حالت کیسی ہے، اور دوستوں کے ساتھ رہنے کے وقت میں ہمیں کیسا رہ رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، اگر
अब तक जो हमारे से गुनाह हो गए क्यों? गफलत में थे, शैतान नफ्स के धोखे में थे। अल्लाह जरूर माफ करते हैं। अल्लाह ताला गुनहगार कोई बंदा हाथ उठाकर तौबे के अल्फाज निकालता है, अल्लाह उसकी दुआ फौरन कबूल फरमाते हैं। अब यहाँ पर बैठने वाले वो माएँ और बहनें, ये दिल के कानों से सुनिए, वो अल्लाह वाली वो उम्मत की माएँ जिन्होंने अपने बच्चों को कभी भी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया था, वैसी माओं से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुजाहिद को अल्लाह पैदा फरमाया था। और वो माएँ और बहनें जिनके गोदों से ये गुनाह भी नहीं होता था, अल्लाह उनकी ही गोद से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा मुजाहिद पैदा हुआ था। और वही माओं के गोदों से मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह पैदा फरमाया था। अब जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम कौन है? मोहम्मद बिन कासिम दुनिया का ऐसा मुजाहिद था, 16 साल की उम्र में पूरे कंट्रियों को फतह करता हुआ हिंदुस्तान पहुंच चुका था। कितने साल में? 16 साल की उम्र में। आज हमारी उम्र 16 नहीं, 13-14 को पहुंचने से पहले जिना हो जा रहा है, और बालिग होने से पहले, शादी के बाद वो नहीं होने वाले काम शादी से पहले हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? एक तो माँ बाप की भी गफलत है, और खुद अपनी जिंदगी की गफलतों में हमें पड़े हुए हैं। ऐसी मजालिस का मकसद यही है, हमें अपने गिरेबानों में झांकना है, दूसरों के गिरेबानों में झांकना नहीं है। हमें अपने गिरेबान में झांकना है, मैं कितने पानी में हूँ, मैं कितने अमल में हूँ, मैं कैसी जिंदगी गुजार रहा हूँ। ऐसा एहसास ऐसी मजालिस से जरूर होता है। इसलिए यहाँ पर जितने हाजिर हैं ये इरादा कर ले, इंशाअल्लाह आज की मजलिस में ऐसी तौबा करेंगे, अल्लाह ताला का अर्श हिल जाए और अल्लाह को रहम आ जाए, और अल्लाह ताला आज की इस मजलिस में बैठने वालों के हर घर में अल्लाह ताला हाफिज कुरान को पैदा फरमाए, आलिम दीन को पैदा फरमाए, कारी कुरान को पैदा फरमाए, और मुत्तकी परहेजगार मुफ्ती को पैदा फरमाए, और दीन का मुजाहिद पैदा फरमाए। आप हालत से वाकिफ हैं, दुश्मन इकट्ठा होते जा रहे हैं और एक होते जा रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात पर है, कई देवताओं को मानने वाले, हजारों पूजा पाठ करने वाले एक होते जा रहे हैं, एक रब को मानने वाले जुदा जुदा होते जा रहे हैं, अलग अलग। मैं इस पार्टी का, मैं उस पार्टी का, मैं फलाने जमात का, मैं सुन्नी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, मैं शूरा हूँ, मैं अमारत हूँ। ये तमाम बातों को फेंक दीजिए, ये तकाजा इस वक्त का नहीं है। अगर ऐसा हमें आपस में रहेंगे तो वो वक्त वो दिन दूर नहीं कि जरूर पूरी दुनिया में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का नामो निशान मिटाने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी मर्द हजरात बैठे हैं और जो भी अपने आप को मुसलमान होने से पहले इंसान जो होते हैं, ये बात याद रख लें, अल्लाह ताला अगर किसी के घर के अंदर अल्लाह किसी औरत को माँ की शक्ल देकर रखा है, उसका एहतराम कीजिए। अगर अल्लाह किसी औरत को बीवी का मकाम देकर रखा है, उसकी इज्जत कीजिए। अगर अल्लाह ताला किसी के घर में बहन देकर रखा है, उस पर शफकत का अंदाज अपनाइए। अगर अल्लाह ताला किसी की घर में औरत को बेटी बनाकर पैदा किया है, वो अपने आप पर फख्र कीजिए। आज ये चीज हमारे दिलों से जा रही है। घर की बीवी के साथ बातचीत में सख्ती होती है, बाहर कोई औरत बात करती है वहां नरमी आ जाती है। ये हराम है, हराम है। और वो औरतें, वो माएँ और बहनें अपने शोहर के साथ सख्ती से पेश आते हैं। अगर कोई काम वाला आता हो, अगर कोई गैर मर्द गैर महरम आता हो, उसे मोहब्बत से बात करना, ये हराम है, शरीयत में हराम है। इन बातों पर अगर तवज्जो देंगे, अल्लाह कभी भी हमारे घरों को ऐसा जहन्नम जैसा नहीं बनाएगा, जहन्नम जैसा नहीं बनाएगा। इसलिए अपने अंदर जरा फिक्र कीजिए, इतने बड़े हम हो चुके हैं, क्या हमारा ताल्लुक किसी सही आलिम दीन से है? क्या हमारा ताल्लुक किसी सही प्लेटफॉर्म पर हमारा रुका हुआ है? क्या हमारे दिलों में, जिंदगी में ईमान बाकी है या चले गया? दुनिया के अंदर
جیسا کہ مثال کے طور پر دبئی کے اندر برج خلیفہ جو ہے مشہور ہے، اس کا اونر جو مر گیا، اتنا بڑا کروڑ پتی، مرنے کے بعد ایک پیسے کا تنکا بھی لے کر نہیں گیا، برہنا ہی گیا ہے اور مٹی میں سویا ہوا ہے۔ دنیا میں ہمیں جتنا بھی کما لیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، عیش کریں گے اور کیا، لیکن اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر ایسا ہمارے دلوں کے اندر احساس رہے گا، اللہ جو دے رہا ہے اس پر ہمیں 100% ماں باپ کا حق، بیوی بچوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، پڑوسیوں کا حق اور قرآن اور حدیث کا حق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے والے بننا ہے، اور بنیں گے انشاءاللہ۔ اور آج کی مجلس میں جتنے ماں باپ، مائیں اور بیٹے ہیں، ہمیں ان سے درخواست کرتے ہیں، آپ اپنے نوجوان بچوں کو، نوجوان لڑکوں کو ہمارے جیسے کسی صحیح عالم دین کا شاگرد بنا دیجئے، بنا دیجئے۔ اور شاگرد بننے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بس ان سے صحیح تعلق دوستی کرنے والے بن جائے، کیوں؟ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں جو عمل نہیں کرے ہیں، جو اللہ کے حکم کے مطابق جو کرنا تھا، یہ وہ اولاد انشاءاللہ صحیح علماء سے رابطے میں رہے گی، تعلق میں رہے گی، انشاءاللہ اللہ ان سے وہ اعمال کو کرائے گا۔ ہمارے ہندوپور میں ایک نوجوان ساتھی ہے جو کالج پڑھنے والا، کالج سے فارغت ہو کر ڈیوٹی کر رہا ہے۔ وہ بندہ ذکر کے حلقوں سے آنا جانا اور بیعت توبے کے کلمات پڑھ کر جڑ گیا۔ جڑنے کے بعد ان کے ابا تو دنیا میں نہیں تھے، انتقال ہو گئے تھے۔ چند دنوں کے بعد اس نوجوان کے ساتھی ان کے ابا کا خواب میں زیارت ہے۔ وہ ان کے ابا جو ہے مجھے فرماتے ہیں، مولانا میں تو دنیا سے چلے گیا ہوں، اور آپ کے ہاتھ پر میرا بچہ توبے کے کلمات پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دیا، اور آپ میرے بچے کو اپنی نگرانی میں رکھو، میرے گھر والے مانتے نہیں ہیں، ان کو بلا کر سمجھائیں۔ یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ بندوں کو جہنم میں اللہ کو خود ڈالنا پسند نہیں ہے۔ اگر جہنم میں اپنے بندوں کو ڈالنا پسند ہوتا تو جنت کیوں بناتا؟ تو جنت اللہ ہمارے لیے بنایا ہے، مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ اگر ہمیں برا کام کریں گے، یہ بات یاد رکھ لیں، پیاس لگتی ہے، پانی پی رہے ہیں، جہنم میں جانے کے بعد پیاس لگے گی تو کیا ملے گا؟ کھولتا ہوا پیپ دیا جائے گا۔ پیپ کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا پھنسی ہو جاتی ہے، اس کے اندر گندا نکلنے والا خون، سفید نکلنے والا پانی، جس کی بدبو سے کئی لوگ دور ہو جاتے ہیں، اپنے گھر والے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا جہنم کے اندر پانی کی پیاس لگے گی، کھولتا ہوا پیپ دیا جائے گا۔ وہ جیسے ہی پیاس کی تپش سے، گرمی سے وہ پیپ پیے گا، اس کا جسم گرمی کی وجہ سے پھٹ کر انتڑیوں سے وہ پیپ باہر آ جائے گا۔ ذرا غور کریں کیا انجام ہوگا جہنم کے اندر۔ دنیا کے اندر ایک موم بتی پگھل کر اپنے ہاتھ پر اس کا خطرہ گرتا ہے، کینڈل کا، برداشت نہیں کر سکتے ہیں، آبل آ جاتا ہے۔ موم بتی گرم ہو کر اس کے خطرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں، تو دنیا کی انگارے کو بھی برداشت کوئی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی لکڑی جل جل کر راکھ ہو جاتی ہے، اسے کوئی چھو نہیں سکتا ہے، اسے ٹھنڈا کرے بغیر چھو نہیں سکتا ہے۔ اس آگ سے 70 دگنا ڈبل جہنم کی آگ ہوگی، تو ذرا سوچئے کیا انجام ہوگا۔ اور جہنم میں سب سے چھوٹا عذاب کیا ہوگا معلوم؟ سب سے چھوٹا، اسے انگار کے جوتے، انگار کے شو پہنا دیے جائیں گے، انگار کے شو۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، گرم گرم دھوپ اگر اس وقت میں ہوتی، دن کے وقت میں، ہمیں بغیر نہیں بیٹھ سکتے، کیوں؟ دھوپ کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو گرم گرم بنڈوں پر آگ میں، انگارے میں کیسا جائیں گے؟ تو یہاں سوچئے، ہمارے پیروں میں اللہ حفاظت فرمائے، انگارے کے جوتے جب ہمارے کو پہنا دیا جائے گا تو دماغ پک کر، سر پھٹ کر باہر آ کر پڑے گا، تو کیسا حشر ہوگا اس وقت۔ یہ بات بھی یاد رکھ لیں، اچانک جاتے جاتے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا گھر کے اندر کوئی کانچ چپ گئی،
یا کوئی کانٹا چپ گیا ماں باپ فوراً آئیں گے, بھائی بھائی رشتے دار آئیں گے, اسے دور کریں گے یا ڈاکٹر کنے لے کر جائیں گے. جہنم کے اندر فرشتوں کو اللہ چوٹا بنا کر رکھا ہے. داروغہ جو فرشتہ ہے اللہ اسے چوٹا بنا کر رکھا ہے, اسے سنے نہیں آئے گا, صرف اللہ کی آواز آئے گی, اس کے علاوہ کسی کی نہیں آئے گی. ایک فرشتے کو رحم کر کے دوسرے فرشتے کو روکنے کی بھی طاقت نہیں رہے گی. دنیا میں بل بلاتے ہیں تو کوئی رونے کی وجہ پوچھ کر اس کی تسلی دینے والا تو ہوتا ہے. جہنم میں کوئی ترس کھانے والا نہیں رہے گا, فرشتوں کو بھی رحم نہیں آئے گا. یا تو اللہ ان کو ہندا بنا کر چوٹا بنا کر رکھے گا, بہرا بنا کر, ہمیں تکلیف میں تڑپ تڑپ کر پکاریں گے, ان کو سنے نہیں آئے گا. ذرا غور کر کے دیکھیں کیا انجام ہوگا. ایسے عذابات سے اللہ تعالی ہم سب کو, امت مسلمہ کو روکنے کے لیے, بچنے کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ ذکر کے حلقے, ذکر کرنے کا حکم, قرآن پڑھنے کا حکم, نماز پڑھنے کا حکم, اور گناہوں سے بچنے کا حکم, نیکی کرنے کا حکم, یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں ارے علماء آتے ہیں, بعض اللہ والے آتے ہیں, مشائخ آتے ہیں, ذکر یہ کرو وہ کرو بولتے ہیں, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ابھی تو آپ کے سامنے قرآن اور حدیث پڑھی گئی. ایک تو قرآن کی آیت سورہ احزاب کی پڑھی گئی اور حدیث بخاری شریف کی پڑھی گئی, اور اس سے بڑی دلیل اور کیا ہونا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, ذکر کرنے والے مرد, ذکر کرنے والی لیڈیز جو زیادہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ ان کی مغفرت کا وعدہ اور ان کو بہت بڑا اجر ثواب دینے کا وعدہ اللہ لیے ہے. تو مطلب یہ ہوا اللہ کی طرف سے حکم ہے. اور حدیث میں آیا ہے مثل الذی یذکر ربہ, وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں ان کی مثال, والذی لا یذکر ربہ, اور وہ لوگ جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتے ان کی مثال مثل الحی والمیت, زندے اور مردے جیسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے. تو اس لیے آپ لوگ یہ عہد کر لیں انشاءاللہ ایسی ذکر کے مجالس ہمیں مرتے دم تک اصلاحی ایسے بیانات میں, مجلسوں میں مضبوطی سے انشاءاللہ تھام کر جمے رہیں گے نا انشاءاللہ. اور آخر میں چند باتوں کو یاد رکھیں. قیامت کب آئے؟ قیامت کب آئے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ, یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اس کا علم ہے قیامت کب آئے. لیکن حدیث میں یہ بتایا گیا دنیا میں قیامت کی علامتوں میں سے شراب عام ہو جائے گی, زنا عام ہو جائے گا, اور چوری عام ہو جائے گی, سود عام ہو جائے گا, ہر گناہ عام ہوگا, ماں باپ کی نافرمانی بھی عام ہوگی. یہ بات یاد رکھے, دو عذاب دنیا میں اللہ خود دیتا ہے, دنیا سے ہی اس کا عذاب شروع ہوتا ہے. نمبر 1, جو آدمی, جو نوجوان لڑکے لڑکیاں, بیٹی بیٹیاں, بہواں جو بھی ہو, ماں باپ کی نافرمانی اگر کوئی کرتے ہیں اللہ ان کی پکڑ دنیا سے ہی شروع کر دیتا ہے. نمبر 2, اگر کوئی بھی ناحق کسی پر ظلم کرتے ہیں ان کی بھی پکڑ دنیا سے شروع ہو جاتی ہے. اس لیے آج کی مجلس میں اگر ہمارے سے ماں باپ کی نافرمانی ہوئی ہے, سچی توبہ کرنا ہے, ایسا ہمیں بننا نہیں ہے. اور ہماری طرف سے کسی پر ظلم ہوا ہے فوراً معافی تلافی صلح ہمیں کر لینا ہے. اس سے پہلے میں کیا بتا رہا تھا, قیامت کی علامتوں میں سے ہر علامت پر, نشانیوں پر غور کیجئے. گلی گلی میں یہ نشانیاں عام ہوتی جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے میں تو ہندوپور میں رہتا ہوں, بنگلور سے بڑے بڑے ذمہ دار اپنے نوجوان بچوں کو ہمارے پاس لاتے ہیں, ان کو شراب سے, زنا سے, گانجے سے, ڈرگ سے توبہ کرا کے لے کر جا رہے ہیں. سب سے زیادہ مسلمانوں میں, پوری دنیا میں مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈرگس کے عادی, ان کے اندر یہ عادت آ چکی ہے. کالجوں میں, اسکولوں میں, دوست احباب جہاں ملتے ہیں, ایسے گناہ جب عام ہوتے ہیں قیامت فوراً آئے گی, قیامت فوراً آئے گی. لیکن قیامت کو دور کرنے کا اللہ ایک طریقہ بتائے. فرماتے ہیں دنیا میں میں قیامت کو اس وقت تک قائم نہیں کروں گا
جب تک دنیا کے اندر کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ بولنے والا زندہ رہے گا. تو ذرا سمجھو، اگر ایسے ذکر کے مجلسوں میں ہمیں جڑ کر اپنی زندگی کا معمول بنا لے کر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کو دور کرتا رہے گا. تو اس وقت میں اللہ اس کی برکت سے کتنے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ جو بنائے گا اس کا اجر بھی ہمارے کو ملے گا. اگر کوئی بندہ، یہ بھی کتاب میں بات ملتی ہے، پوری دنیا میں مسلمان ختم ہو گئے، ایک مسلمان باقی تھا پوری دنیا میں، اس کی زبان سے اللہ نکلا، انہیں بھی مر گیا. اس لفظ اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کو کئی سال تک باقی رکھیں گے، قیامت نہیں لائیں گے. ذرا سمجھو، لفظ اللہ میں قیامت کو دور کرنے کا پاور، دور کرنے کی برکت، دور کرنے کی طاقت جب اللہ رکھا ہے. ذرا غور کریں، ایسے ذکر کے حلقوں میں جڑنے سے، کرنے سے، محنت کر کر لگے رہنے سے اللہ ہمارے اوپر ہونے والے بری نظر کو دور نہیں کریں گے، اور جادو کو دور نہیں کریں گے، جنات کو دور نہیں کریں گے، بے برکتی کو دور نہیں کریں گے، اور گناہوں کو معاف نہیں کریں گے. ہر چیز اللہ تعالیٰ اس میں رکھا ہے. اس لیے ایسے حلقوں کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے. ہاں، آخر میں اگر کوئی آپ کو یہ پوچھے یہ نئے نئے طریقے کہاں سے بھائی، یہ بات یاد رکھے، یہ نیا طریقہ نہیں ہے. ہمیں نئے نئے لوگ پیدا ہو کر ہیں، یہ طریقے پرانے ہیں جن کو بھول چکے تھے. قیامت کے قریب ایسے اعمال، ایسے حلقے اللہ تعالیٰ چپے چپے میں شروع کریں گے. وہ پیشن گوئی اللہ والوں کی پوری ہو چکی ہے، تو وہی کام اللہ تعالیٰ شروع کرا چکے ہیں. اس کا ذریعہ آپ تمام کو اللہ تعالیٰ بنائے ہیں، تمام کو بنائے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پر ہمیں جمے رہنا ہے اور اس کی پابندی کرنا ہے. اور آخری یہ بات، اگر کوئی اپنے گھروں کے اندر ایسا ذکر کا حلقہ چلانا چاہتے ہیں، ہماری طرف سے 2-3 باتیں یاد رکھیں. نمبر 1، ایسے ذکر کے حلقوں کو قرآن خوانی کی طرح نہیں کرنا ہے. قرآن خوانی کی طرح نہیں کرنا ہے. ایک تو قرآن خوانی صحیح نہیں ہے. صحیح طریقہ کیا ہے انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا جب بتائیں گے. ایسے ذکر کے حلقوں کو قرآن خوانی کی طریقہ، ان کا طریقہ اسے ویسا دینا نہیں ہے، غلط ہے. اور دوسری بات، یہ ذکر کا حلقہ اگر کوئی اپنے گھروں میں کرانا چاہتے ہیں، ایک بار کرنے سے صحیح نہیں ہوگا. اپنا معمول بنانا ہے. مہینے میں، 2 مہینے میں، 1.5 مہینے میں انشاءاللہ یہ حلقہ ذکر کا ہمیں چلاتے رہیں گے. اور آخری بات یہ ہے، ہر شخص کو مسلمان ہے، بس ان تک ہمیں بات کو پہنچا دینا ہے. آتا نہیں آتا وہ اللہ کے حوالے، دعا کرنا ہے ان کے حق میں، پھر بعد میں ان کو دعوت دے دینا ہے. آتا نہیں آتا وہ اللہ کے حوالے. یہ 3 کام جو شخص پسند کرتے ہیں، جو مائیں اور بہنیں، جو آپ حاضرین میں سے انشاءاللہ ان کے گھروں میں انشاءاللہ ذکر کا حلقہ مشورہ کرنے کے بعد، ہمارے کو اطلاع کرنے کے بعد انشاءاللہ تاریخ طے ہوتی ہے. اور یہاں پر جتنے نوجوان ہیں، جتنے مائیں اور بہنیں، مرد حضرات ہیں، سچے دل سے ذکر کرنے کے بعد توبہ کر لیں. اور توبے کے کلمات کی برکت، اس کی فضیلت وقت کم ہے تو انشاءاللہ کبھی بتائیں گے. اگر کسی کو فوراً معلوم ہونا ہو، ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس کے اندر جا کر دیکھ لیں، انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا. توبے کی کلمات جو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے، اور اسی طریقے سے قرآن سے ثابت ہے، اور اسی طریقے سے بیعت کا ہونا یا کیا صحیح ہے، غلط ہے، یا قرآن حدیث سے ثابت ہے. کوئی شخص ان کو انکار نہیں کر سکتا ہے. اگر انکار کر دیں گے ایمان کا خطرہ ہے. بہرحال جو بھی بات کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی انشاءاللہ 11 مرتبہ استغفار، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ ذکر ہوگا. اور یہاں پر عشاء کی اذان جو ہے غالباً 8 بجے ہے، 8:15 کو 8 بجے ہے. کبھی دینی کوئی اجتماع چلتا ہو اور وہاں پر وہ مجلس کا تقاضا کوئی اہم ہو، تو اس کے لیے شریعت میں اجازت ہے، جائز ہے کہ مسجد کی نماز جب ہوتی ہے تو وہ ہونے دیجئے. اور جو اجتماع جو ہو رہا ہے، کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے جو ہے یہاں پر وضو کا بھی انتظام ہے، تو پورے ساتھی جو ہے وضو کر لے کر اگر نماز کا وقت ہو گیا، انشاءاللہ دعا ختم کرنے کے بعد اسی جگہ انشاءاللہ باجماعت عشاء کی نماز ہمیں ادا کر لیں گے. اور یہ غلط نہیں ہے، مسئلہ ہے
अब यहाँ पर नमाज मुसल्ले की नियत से पढ़ लेंगे तो अदा हो जाएगी, और मस्तूरात को अगर इंतज़ाम है तो घर वाले जो मेज़बान है उसे इजाज़त लेकर नमाज वो अपनी अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर असर के बाद या ज़ोहर के बाद शुरू होती मजलिस तो हमें जा सकते थे, अब वक्त कम है तो ज़िक्र भी दुआ भी होना है, तो अगर रोज़ाना ये मजलिस चलती तो मसला अलग होता, कभी कभी चलने पर ये शरीयत में गुंजाइश है। इसलिए अगर कोई दीन कुछ न कुछ जानते हैं तो उनके ज़ुबानों से फतवे जल्दी निकल जाते हैं। उनकी 90 मौलवी साहब है, वहाँ ईशा की नमाज भी पढ़े, घरों में बैकों की नमाज है तो मर्दों की नमाज कहाँ होगी बोलते हैं। सही माने में दीन नहीं रहेगा तो नए नए बातें आते हैं, हमें उसमें जाना नहीं है। बहरहाल तमाम माएँ और मर्दें जो है 11 मरतबा इस्तिग़फ़ार, 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें, और उसके साथ ही साथ मर्द हजरात जो है जैसा आपस में बात करते हैं उस तरीके से जिक्र करना है, और मस्तूरात जो है उनकी आवाज़ उनके कानों तक भी जाना नहीं है, इतनी दरमियानी आवाज़ में जिक्र करें। अगर पूरे मस्तूरात ही नीचे बैठे हुए हैं, बस अपनी आवाज़ अपने कानों तक जाए इतनी ही आवाज़ में जिक्र करना है। हाँ, ये बात भी याद रख ले, ये जिक्र की इस्लाही मजलिस चलाने के लिए दावत ज़रूरी नहीं है, दावत ज़रूरी नहीं है, दावत ज़रूरी नहीं है। मैं 3 मरतबा दोहरा रहा हूँ, क्योंकि हमारे हिंदुपुर में बात साथी घरों में चलाने के लिए हमारे पास दावत करने के लिए पैसे नहीं बोलते। हमें ये कहते हैं दीन का काम करने के लिए, जिक्र का हल्का इस्लाही बयान चलाने के लिए अपने घर का दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए खोले और बाहर मेहनत करके लोगों को आने की इजाज़त देकर बिठाइए। ख़त्म होने के बाद उनको रुखसत कर दीजिए, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। हाँ, अल्लाह सकत दिया है, पानी का इंतज़ाम कर ले, अगर वो भी ना हो तो कोई हरज नहीं है। अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है, हमें मुश्किल बना लेते हैं। हाँ, अल्लाह अगर किसी को सकत दिया है, ताकत दिया है, वो उनकी खुशी की बात है, उन्होंने जो कर लेते हैं वो अल्लाह उनको कराता है, तो उसमें कोई एतराज़ भी नहीं है और ताने भी देना नहीं है। खाने के बाद कोई मसाला ऐसा वैसा रहा और तेज़ रहा और उसके साथ बैठने का रहने का इंतज़ाम सहूलत नहीं हुई तो इसे बर्दाश्त हमें करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हमें या तो पैसे देकर आए हैं, जैसा कि फंक्शन हॉल में शादी खाना बुक करते हैं, पैसे देकर करते हैं, वहाँ कमी पेशी होगी तो हमें डांट कर उसे लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें मेहमान बनकर आए हैं तो मेज़बान का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। आगे पीछे जब भी शादियों में भी कुछ हो जाए, दावतों में दीन के कामों में भी कुछ हो जाए, यहाँ पर बर्दाश्त करना भी दीन का काम है, अपनी जुबान को कंट्रोल रखना भी दीन का काम है, और ये अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मर्तबा रखता है। इसलिए यहाँ के इंतज़ाम में कुछ आगे पीछे हो गया, इसमें कोई हरज नहीं। हाँ, हमारे को आने जाने में गाड़ी का इंतज़ाम नहीं है तो उससे भी कोई एतराज़ नहीं है, 2 व्हीलर हो, बस हो, आ सकते हैं, जा सकते हैं। ये तमाम बातें हमें अलग ऐलान ये वीडियो में साथ हमें बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपके सामने बता रहे हैं। ये क्यों बता रहे हैं? दीन के खातिर कुर्बानी देना पड़ेगा, कुर्बानी देना पड़ेगा। कुर्बानी ये नहीं कि बैग लगा लो, बिस्तर ले लो, कई साल चले जाओ, इस वक्त ये कुर्बानी का तकाजा हम नहीं कर रहे हैं। कम से कम इतना तो कर लो, अल्लाह इसकी तो लाज रख के खैर के फैसले करेंगे इंशाल्लाह। 11 मरतबा इस्तिग़फ़ार, 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ चुके हैं, तो आंखों को बंद करके अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, अपने अल्लाह की तरफ एक सुई के साथ, तवज्जो के साथ। दीनी मजालिस, उलमा इकराम के मजालिस जब चलते हैं तो उनके करीब जुड़ कर बैठना है, ताकि उस वक्त में अल्लाह ताला जो रहमतें, जो बरकतें उतारते हैं तो वो हमें अपने अंदर लेना है, तो हमें नज़दीक होकर बैठना है। तो माएँ और बहनें तो अपनी जगह बैठे रहें, मर्द हजरात थोड़ा अपने हसीर को ज़रा सामने लेकर जुड़ कर बैठें, ताकि हमारे ज़िंदगी में जितनी गफलतें, जितने जो हो चुके हैं, अल्लाह इसे सबको माफ़ फरमा दे। 4 जानू बैठे, जैसा आराम से हमारे यहाँ 4 जानू, 4 पाई बोलते हैं, आलती पालती जैसा बोलते हैं, तो ऐसा इत्मीनान के साथ बैठे। और अजान ख़त्म होने के बाद ज़िक्र शुरू होगा। ये ज़िक्र जो है ज़िक्र जहरी है। ज़िक्र 2 किस्म का है, एक ज़िक्र जहरी है, एक ज़िक्र क़ल्बी है।
ذکر قلبی کو ذکر سری بھی کہتے ہیں، جیسا کہ جہری نماز ہے، فجر کی نماز، مغرب نماز، عشاء کی نماز، اور ذکر سری ہے جیسا کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کے آخری 2 رکعتیں ہیں۔ تو ایسا ہی ذکر کے طریقے اور ذکر کا جو انداز ہے احادیث سے ثابت ہے۔ یہ ذکر جو ہے ذکر جہری ہے، مرد حضرات بلند آواز سے کرنا ہے، مستورات بالکل اپنی آواز اپنے کانوں تک جائے، اس وقت جب کوئی بھی اس مجمع میں مرد آدمی نہ ہو تو۔ اب مرد حضرات اپنے اپنے اعتبار سے جیسا بات کرتے ہیں اتنے انداز میں ذکر کرنا ہے، اور آنکھوں کو بند کر کے لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہوگا، لا سے میں اپنے دل سے غیر اللہ کو نکال رہا ہوں، اور الا اللہ سے میں اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں غیر اللہ کے ساتھ یہ بھی نیت کر لے، اے اللہ میں یہاں جو آیا ہوں میں تیری رضا کے لیے، تیری محبت میں آیا ہوں، اور اس کے ساتھ لا سے میں اپنے دل سے آنکھوں کے گندے چیزوں کے دیکھنے کی عادت کو نکال رہا ہوں، کانوں سے گندے چیزوں کے سننے کو نکال رہا ہوں، اور دل میں برے خواہشات کو نکال رہا ہوں، اور دماغ سے نگیٹو خیالات کو نکال رہا ہوں۔ ایسے تمام نیتوں کو کر کر الا اللہ سے میں اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھا رہا ہوں۔ یہ نیت کر کر ذکر کرے، انشاءاللہ ذکر کا فائدہ بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کا فیض ضرور نصیب فرمائیں گے۔ اپنی گردن کو اپنے دل کی طرف تھوڑا جھکا کر یہ سوچے، میرے آزو بازو، آگے پیچھے، اوپر نیچے میرے رب کے علاوہ کوئی دوسرا موجود ہی نہیں ہے۔ اگر اپنے پاس تسبیح ہو تو تسبیح نکال لیں، اگر تسبیح نہ ہو تو انگلیوں میں کر لیں۔ ہمیشہ اپنے ساتھ جیسا موبائل رکھتے ہیں اپنے ساتھ تسبیح بھی رکھنا ہے، مسواک بھی رکھنا ہے، ٹوپی بھی رکھنا ہے۔ تسبیح جیسے ہی ذکر کے لیے یا تسبیح نکالتے ہیں تو شیطان بہت دور بھاگ جاتا ہے، کیونکہ تسبیح جو ہے شیطان کا ہتھوڑا ہے۔ جیسا جیسا ہم ذکر شروع کریں گے ہمارے ساتھ مل کر ذکر شروع کر لیں۔ ادھر ادھر خیالات ہرگز نہ کریں، اپنے موبائل کو بازو رکھ کر ایک توجہ کے ساتھ، کیونکہ آپ کا بھی بہت قیمتی وقت ہے، ہمارا بھی بہت قیمتی وقت ہے۔ اتنی دور سے ہم آپ تمام جب جڑے ہیں تو مکمل یہ اللہ قبول فرمائے، اللہ کو ترس آ جائے، اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں، اس مقصد سے ہمیں کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرد حضرات ہمارے ساتھ بلند آواز سے ذکر شروع کریں، مستورات پست آواز میں ذکر شروع کریں۔ جیسا جیسا ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں ہمیں شامل ہو جانا ہے۔ اگر من نہیں لگتا ہے، دل نہیں لگتا ہے تو اسی وقت میں سچے دل سے اپنے رب سے توبہ کر لے، اللہ ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم طهر قلبي عن غيرك ونبر قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله اس دعا کو یاد بھی کر لینا ہے. دعا کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ میرے دل سے غیر اللہ کو تیرے علاوہ جو کچھ میرے دل میں بس کر ہے اسے نکال دے اور تیری معرفت کے نور سے میرے دل کو منور اور روشن کر دے. بہت پیاری دعا ہے. اس دعا کو ذکر کے درمیان میں بھی پڑھنا ہے, دعاؤں میں بھی مانگ سکتے ہیں, اس لیے اسے یاد بھی کر لینا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم
طاهر قلبي عن غيرك ونبر قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم طهر قلبي عن غيرك ونذر قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله الله جل جلاله وعم نواله وتعالى شانه الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم طهر قلبي عن غيرك ونبر قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله 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 الله
اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم طهر قلبي عن غيرك ونبر قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله 11 مرتبہ درود شریف 11 مرتبہ استغفار پڑھ لیں جو بھی یاد ہے. ایک مرتبہ آیت الکرسی سورہ فاتحہ پہلے پڑھ لیں علم کا سورت جس یاد ہے. اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں ایک مرتبہ جسے یاد ہو. جسے یاد نہیں ہے یا حفیظ یا سلام ہو 11 بار پڑھ. سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں قل هو اللہ کا سورہ. ابھی مراقبہ کرنا ہے. مراقبہ یہ ہے آنکھوں کو بند کر کے اپنی گردن کو تھوڑا دل کی طرف جھکا کر بیٹھنا ہے اور یہ نیت کرنا ہے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہو چکے ہیں, اپنی رحمت کو میری طرف برسا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو کر میرے دل میں اتر رہی ہے, سما رہی ہے. زندگی بھر کے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک تمام گناہوں کو, گناہوں کی نحوستوں کو, پریشانیوں کو, بیماریوں کو, رکاوٹوں کو, بے برکتی کو, اثرات کو, ہر قسم کے نقصان دہ چیزوں کو میرے بدن سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو رہی ہے, وہ دھل کر ختم ہو رہے ہیں. اس کے شکرانے میں میرا دل جو ہے اللہ اللہ کہہ رہا ہے. یہ سوچتے بیٹھنا ہی مراقبہ ہے. یہی نیت لے کر 1-2 منٹ بیٹھیں, اسی کو مراقبہ کہتے ہیں.
دعا کرنے سے پہلے بعض لوگ سوچتے ہوں گے کہ ایسے ذکر کی مجلسیں مساجد میں کیوں نہیں ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مساجد کے ذمہ دار اکثر جو ان باتوں کو جانتے نہیں ہیں، اگر جانتے ہیں تو کوئی لوگ دوسرے ان کو کرنے نہیں دیتے ہیں. اگر کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں تو مساجد میں نماز پڑھانے والے ائمہ حضرات ان چیزوں میں جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے کرنے دیتے ہیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان قریب ایک ماحول ایسا آئے گا، ہر مسجد میں ایسا اللہ تعالیٰ ذکر کے حلقے شروع کرائیں گے اجتماعی طور پر انشاءاللہ. دعا سے پہلے توبے کے کلمات، بیت کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں. ان کلمات کا پڑھنا پڑھانا احادیث سے بھی ثابت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پڑھایا کرتے تھے. اگر کوئی کسی کے ہاتھ پر توبے کے کلمات پڑھتے ہیں، اجتماعی توبہ جب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انفرادی توبے سے زیادہ اجتماعی توبہ کو اللہ پسند فرماتے ہیں. اس لیے یہ اجتماعی توبہ ہے اور ذکر کا حلقہ اصلاحی بیان ہے. تو اس لیے یہاں پر جتنے بھی مذکورات ہو مرد حضرات بیٹھے ہیں، سچے دل سے جو ہے توبے کی نیت کر کر ان کلمات کو پڑھ لیں. اور اس کے علاوہ جو مائیں اور بہنیں، جو مرد حضرات، نوجوان، سب کے سب اگر کسی کا ارادہ ہو بیعت ہونے کی نیت سے بھی پڑھنا ہو تو وہ بیعت کی نیت بھی کر لے تو انشاءاللہ ان کی بیعت ہو جائے گی. اور بیعت کی نیت سے پڑھنے کے بعد دعا کے بعد نماز کے بعد ہمارے کو اکیلے میں اطلاع کر دے، انشاءاللہ ان کو دوسرے دعائیں بھی انشاءاللہ پڑھائیں گے انفراداً. اور مستورات بھی خود بھی اپنے گھر کے ذمہ داروں کو بھی سمجھا کر توبے کے کلمات کے ساتھ بیعت کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں نیت کے ساتھ پڑھ لے سکتے ہیں. نیت جیسی کر کے پڑھیں گے تو ویسا ہی عمل ہوگا. اگر نیت میں توبہ اور بیعت دو بھی رکھ لیں گے تو بھی ہو جائے گی. اگر نیت میں صرف توبے کی نیت سے پڑھیں گے تو توبہ ہوگی، بیعت نہیں ہوگی. تو بیعت کی نیت سے پڑھنے والے دعا کے بعد نماز کے بعد ہمارے کو ضرور اطلاع کرے، دوسرے کلمات پڑھائیں گے. یہاں پر جتنے بھی والدین ماں باپ ہیں ان سے ہمیں ریکویسٹ یہی کریں گے، درخواست، اپنے نوجوان بچوں کو ضرور بھی ضرور ایسے حلقوں میں اپنے اوپر لازم واجب کر لے کے ان کو جوڑ کر رکھے تاکہ گندے ماحول میں نہ جائیں اور اپنے زندگی اچھی پاک صاف بنا دیں. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی جو کلمات پڑھاتے ہیں سچے دل سے تمام ساتھی اور مائیں اور بہنیں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین. توبے کے کلمات کے ساتھ جو بیعت کی جو نیت کر کے پڑھ کر جڑ جا کر بیعت ہو جاتے ہیں اس کی بہت بڑی ایک فضیلت یہ یاد رکھ لیں. اللہ ضرور، کیونکہ موت کی گارنٹی نہیں ہے، اللہ جب موت کا وقت آ جائے گا اللہ ضرور اسے ایمان کی حالت میں موت عطا فرماتے ہیں. اس کی ایک فضیلت یہ ہے. تو اتنی بڑی فضیلت ہے، بس اتنا یاد رکھیں. انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو تمام تفصیلات سامنے رکھیں گے. درود شریف پڑھ لے، دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شر النفاثات في العقد. اللهم إنا نعوذ بك من شر حاسد إذا حسد.
اللهم إنا نعوذ بك من شر منافق إذا نافق اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے پاپی ہیں، بہت بڑے نکمے ہیں، اے اللہ بہت گندے ہیں، اے اللہ بہت گندے ہیں، بہت گندے ہیں، بہت گندے ہیں۔ اگر ہمارے گناہوں میں بدبو اگر آ جائے گی، اے اللہ جھوٹ بولنے پر فرشتہ جتنا دور جاتا ہے اس کے جھوٹ کی بدبو سے، اگر تو بدبو جو ہے ہمارے آنکھوں سے نہ بچنے کے اے اللہ اندر بدبو کو پیدا کر دیتا، زبان سے گالیاں دینے میں بدبو پیدا کر دیتا، اے اللہ ہاتھ پیر سے اے اللہ راتوں میں تنہائیوں میں برے کام کرنے والے گناہوں میں اگر بدبو پیدا کر دیتا، بیڈ اسمیل آ جاتی، اے اللہ ہمارے سے رشتہ دار دور ہو جاتے، اے اللہ میاں بیوی جدا ہو جاتے، اولاد جدا ہو جاتی، اے اللہ محلے والے جدا ہو جاتے۔ اے اللہ تیرا کروڑوں احسان ہے، تو نے گناہوں میں بدبو نہیں رکھا ہے۔ ہم بہت گندے ہیں، ہمارے جسم کا ریشہ ریشہ گناہوں میں لطبت ہے۔ اے اللہ خود سمندر میں ڈوبا ہوا باہر نہیں نکل سکتا ہے، اس کو نکالنے کے لیے کسی کی دوسرے کا محتاج بننا پڑتا ہے۔ اے اللہ ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، اے اللہ غیبتوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، اے اللہ راتوں کی تنہائیوں کے گناہ میں ڈوب چکے ہیں، موبائل کی غلاظتوں میں ڈوب چکے ہیں، ماں باپ کو نافرمانی کرتے ہوئے گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، سود میں ڈوب چکے ہیں، اے اللہ نشے کی چیزوں میں ڈوب چکے ہیں۔ اے اللہ تیری رحمت کی رسی ڈال کر ہمارے کو بچا لیجئے، اوپر نکال لیجئے۔ اے اللہ آج کی اس مجلس میں سچی توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ یہاں نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں اور بہنیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ مرد حضرات بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آسمان ترس رہا ہے۔ اس وقت میں کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، اس وقت میں اس دنیا کے لیے ٹیپو سلطان جیسے مرد مجاہد کی ضرورت ہے۔ اے اللہ اس وقت میں امت کے لیے محمد بن القاسم کی ضرورت ہے۔ اے اللہ یہاں بیٹھ کر ذکر کرنے کی لاج رکھتے ہوئے ان ماؤں کے بہنوں کے گودوں میں اے اللہ مرد مجاہدین کو پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ علماء کو مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو بلیزر سے توڑا جا رہا ہے، مدارس کو بھی توڑا جا رہا ہے۔ اے اللہ مدارس میں مہمان رسول پڑھتے ہیں، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، عزت کا، بخشش کا معاملہ فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں اتنے گندے ہو چکے ہیں، ہماری کو ایک تو رونا نہیں آ رہا ہے۔ اے اللہ تیرے ڈر سے کوئی بندہ روتا ہے، آنکھوں سے نکلنے والے دو خطرے اے اللہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ اے اللہ تیرے ڈر سے رونے والے پانی، آنکھوں سے نکلنے والے آنسو جسم کے جس حصے پر پڑتے ہیں اس حصے پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ہم ایسے نکھمے ہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر، موبائلوں کے سامنے بیٹھ کر وہاں ہونے والی اے اللہ ڈرامے پر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم کیسے مسلمان ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اگر ہمیں اپنے اعتبار سے اپنے گریبانوں میں دلوں میں جھانک کے دیکھیں گے، ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں رہے گا۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں اے اللہ ان تمام کو اپنے دین کے لیے، اے اللہ اپنے دین کے تمام حق پرست شعبوں کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جن میں جو حاضر ہیں اے اللہ ہمارے بارے میں جو حسن ظن رکھتے ہیں، ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں، ہمارے سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ ان کو ہمارا روحانی بیٹا بنا دیجئے۔ اے اللہ ان سب کو ہمارے خانخواہ کا مرید بنا دیجئے، خانخواہ کا شاگرد بنا دیجئے، خانقاہ کا خادم بنا دیجئے۔ اے اللہ پورے اللہ والے مجاہدین بھی یہی ذکر کرتے تھے، صحابہ بھی یہی ذکر کرتے تھے، انبیاء بھی یہی ذکر کرتے تھے۔ اے اللہ ذکر کی برکت سے تو دلوں کو بدل دیتا ہے، اے اللہ دعائیں قبول کر لیتا ہے، آفتوں کو دور کر دیتا ہے، پریشانی دور کر کے سکون لے کر آ جاتا ہے۔ اے اللہ یہاں بیٹھنے والوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک بندہ یا بندی، کوئی ایک نوجوان یا بندہ، کوئی بزرگ بھی، چھوٹے بچے بھی بیٹھ کر روئے ہوں گے، رو رہے ہیں۔
ان کی آنکھوں سے نکلنے کی آنسوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے پیارے اللہ، اے اللہ بہت گندے ہوئی، بہت گندے ہیں اے اللہ، پھر بھی تیرے ہی تو بندے ہیں اے اللہ۔ ہمارے لیے تیرا اکیلا ایک دربار ہے، اگر تو ہمارے سے ناراض ہو جائے گا، ہمارے لیے کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی دوسرا رب نہیں ہے۔ اے رب کعبہ، نظر کرم سے ایک مرتبہ دیکھ لیجئے۔ اے رب کعبہ، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے چپے چپے میں ہم سفر کر رہے ہیں، اسلام کا بول بالا کر دیجئے، باطل کا منہ کالا کر دیجئے۔ اے اللہ اس ہندوستان میں اے اللہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ اے اللہ اس ہندوستان کی مٹی میں بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ سو رہے ہیں، ٹیپو سلطان جیسے مرد مجاہد سو رہے ہیں۔ اے اللہ یہ مٹی کو، خون کو بہا کر علماء حق نے اپنے بچوں کو یتیم کر کے، اپنے بیویوں کو یتیم کر کے، اپنے آپ کو آگ میں کود کر، اپنے کو سولی پر لٹکا کر اس ہندوستان کو آزاد کرائے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے، جیسا کہ تو نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، ہمیں بھول گئے ہیں، معاف فرما دیجئے۔ اعمالکم اموالکم، تو فرماتا ہے میرے بندو تمہارے اعمال جیسے ہوں گے تمہارے حکمران ویسے ہوں گے۔ اے اللہ بے شک ہم ویسے اعمال کیے ہی کر رہے ہیں، اس لیے تو ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کر کے رکھا ہے۔ اے اللہ آج کی اس مجلس میں توبہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ نماز، 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے، اے اللہ قرآن کی تلاوت کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، ذکر کی پابندی کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اے اللہ سچ بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، اے اللہ کینہ کپٹ، اے اللہ حسد نہیں کریں گے، جادو کے چیزوں میں نہیں پڑیں گے۔ اے اللہ تمام سے توبہ کر رہے ہیں، کفر سے، شرک سے، بدعت سے توبہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم جب چھوٹے تھے، ماں باپ جو ہے ہمارے کو اپنے گودوں میں سلاتے تھے، بٹھاتے تھے، کھلاتے تھے، بوسہ دیتے تھے۔ اے اللہ پیشاب پیخانہ کے کر دینے پر بھی ماں باپ ناراض نہیں ہوتے تھے۔ اے اللہ وہی ماں باپ نے جب ہم چھوٹے تھے، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھوں کو ماں باپ نے پکڑ کر چلنا سکھایا، بات کرنا سکھایا۔ جب ہم بڑے ہو گئے، ماں باپ کو گالیاں دینے والے بن گئے ہیں، ماں باپ کو انگلیاں بتانے والے بن گئے ہیں، اللہ ماں باپ کو گھروں سے نکالنے والے بن گئے ہیں۔ اللہ اس جرم عظیم کو، ظلم کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ معلوم نہیں تھا توبہ کر رہے ہیں، یا معلوم ہو کر بھی کرتے ہیں تو معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تو بہت پیارا ہے، تو بہت رحیم دل ہے، قریب ہے۔ اے اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ماں باپ کو معلوم نہ ہوتے ہوئے ہم نے ماں باپ کو بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، ماں باپ کے پیسے اپنی عیاشی میں خرچ کر دیے ہیں، نیٹوں میں دل ڈال کر گندے گندے فلمیں دیکھ چکے ہیں، اے اللہ گیموں میں بیٹھ چکے ہیں۔ اے اللہ دھوکہ دینے کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ماں باپ کی دل سے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، کیونکہ ماں باپ وہ ہیں جن کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی ان کا مقام نہیں پا سکتا ہے۔ اے اللہ ماں باپ کی دل سے قدر کر کے اے اللہ دین پر چلنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم اتنے گندے ہیں، ہمارے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کے خطرے بھی کھٹے ہو چکے ہیں، کڑوے ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں گناہوں میں لت پت ہو کر خون کا خطرہ بھی کڑوا ہو چکا ہے۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں، نہ جانے کس کس کے گھر میں کون بیمار ہے، کون پریشان ہے، کون جادو کے چیزوں میں اٹکا ہوا ہے، کون بے برکتی کا شکار ہے، اللہ کون جنات کے پریشانی سے اے اللہ دو چار ہو چکا ہے، کون ظالمین کے ظلم سے بے بس ہو چکا ہے۔ اے اللہ صبر ٹوٹ چکا ہے، صبر کی بے حد ہوتی ہے، ظلم کی بے حد ہوتی ہے۔ اللہ پانی سر سے اوپر بڑھ چکا ہے، اللہ صبر ٹوٹ چکا ہے۔ اے اللہ بچا لیجئے، تو ہی تو بچانے والا ہے۔ اللہ ساری کائنات کا مشکل کشا تو اکیلا ہے۔ اے اللہ اپنے امن و امان میں رکھ لیجئے۔ اے اللہ اس مجلس کے چلانے میں جتنی فکر کر کے لوگ جڑے ہیں، آئے ہیں، اے اللہ اس کا بدلہ بھی تو ہی تو دینے والا ہے۔ اے اللہ یہ اخلاص کے بل بوتے پر تیری محبت میں کرنے سے جڑے ہیں۔ اے اللہ گانا بجانا ہو تو کروڑوں کے نہیں لاکھوں کے لوگ خرچہ کر کے جمع ہو کر تجھے بھڑکاتے ہیں، تیرے غضب کو، جہنم کی آگ کو بھڑکاتے ہیں۔ اے اللہ وہی جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے تو یہ ذکر کے دعاؤں کے علماء کو بلا کر بیانات رکھ رہے ہیں۔
अल्लाह कबूल फरमा लीजिए, कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह तू कबूल कर लेगा हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, कबूल नहीं करेगा हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐ अल्लाह दिखावे से बचाते हुए ऐ अल्लाह इस दिखावे को तू इखलास से बदल दे सकता है, बदल दीजिए ऐ अल्लाह, बदल दीजिए। ऐ अल्लाह जो भी फिक्र करके जान माल वक्त की कुर्बानी दिए हैं सबको बेहद कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह मैं इन लोगों को नहीं जानता हूँ, ये लोग मुझे नहीं जानते हैं, कलमे की बरकत से जब तू जुड़ाया है जन्नत में भी जुड़ा दीजिए, जन्नत में भी एक जगह जमा दीजिए, हम सबको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना दीजिए। अल्लाह भी इस काबिल तो नहीं है, अल्लाह पड़ोसी बना दीजिए, वैसे अमाल करने वाला बना दीजिए। अल्लाह यहाँ तमाम बैठने वाले नौजवानों को अल्लाह हमारा शागिर्द बना दीजिए। अल्लाह हम बनाकर उनको सही रहबरी करना चाहते हैं, अल्लाह कबूल फरमा लीजिए, अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह सबके घरों में ये जिक्र के कुरान हदीस के जो बरकतें तू बरसा रहा है तमाम के गोदों में दामनों में भर दीजिए। अल्लाह खाली हाथ मत लौटाइए, इनके घरों में, इनके कारोबार में, इनके नस्लों में, इनके ख़ानदानों में, इनके गाड़ियों में, जायदाद में, तमाम में अल्लाह इसे आम व ताम करते हुए अल्लाह बरकतों का नुज़ूल फरमा दीजिए। अल्लाह इन बरकतों को ज़ाय करने वाले अमाल से बचा लीजिए। अल्लाह इस वक्त में जो हम मांगे हैं अल्लाह सब कुछ अता फरमा दीजिए। अल्लाह बहुत कुछ मांगने से रह गया है, अल्लाह तो गैब के ख़जाने से अपने शान के मुताबिक अता फरमा दीजिए। अल्लाह इस वक्त में जो हम बैठकर जिक्र करे हैं हदीस में आया है, अल्लाह जैसा ज़मीन वाले रात में सितारों को आसमान पर जो चमकते हुए देखते हैं, अल्लाह जिक्र करने वालों को आसमान वाले अल्लाह सितारों के मानिंद ज़मीन में हम दिखते हैं तो वो देख कर रश करते हैं। अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। कोई एक बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कोई बंदा बंदी कहते हैं, उनके मग़फ़िरत का तू वादा किया है, अल्लाह हम सब बैठ कर तेरा जिक्र किए हैं, कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह हम इतने बड़े हो चुके हैं, अल्लाह अगर इससे पहले मौत आ जाती तो न जाने हमारी कौन सी मौत आती, किस हालत में आती। अल्लाह ये मग़फ़िरत की मजलिस है, अल्लाह मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा दीजिए। अल्लाह खैर के, आफ़ियत के, भलाइयों के फ़ैसले फरमा दीजिए। अल्लाह जो कुछ मांगे अपने बेबसी का मांगे हैं अल्लाह तो अपने शान शान अता फरमाते हुए अल्लाह कई मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। अल्लाह जेल खानों में मुसलमानों को, उलमा को डाला गया है। अल्लाह रिहाई के शक्ल सूरत मुहैया फरमा दीजिए। अल्लाह यहाँ पर जितने हाजिर हैं अल्लाह सबको भी अपने अपने ख़ानदान का, गाँव का, महल्ले का हिदायत का ज़रिया इन सबको बना दीजिए। अल्लाह खातिमा बिल खैर नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हरमैन शरीफैन की, बैतुल मुक़द्दस की, तमाम मसाजिद की, मदारिस की, मकातिब की, खानखाओं की भरपूर हिफाजत फरमाते हुए ख़ास करके हमारे मदरसे जामिया अस्हाब सुफ़ा खानखाए कासमिया की हमारी भरपूर हिफाजत फरमाते हुए अल्लाह जितना काम हुआ है तेरे फजल करम से हुआ है, जितना बाकी है अल्लाह अपने फजल करम से गैब के ख़जाने से अल्लाह चीज़ों का इंतज़ाम करके तकमील तक पहुँचा दीजिए। अल्लाह क्योंकि खानखा के अंदर रहने वाली धूल मिट्टी कि किसी के बदन पर, चेहरे पर लग जाती है तो उसकी मग़फ़िरत के फ़ैसले रखा है। अल्लाह लोग ये फजीलतों को नहीं जानते हैं, अल्लाह ज़िम्मेदारी हमारी है, हम बताना है। अल्लाह मुकम्मल तकमील तक अल्लाह काम को पहुँचा कर पूरे आलम में हमारी खानका मदरसे से फैज़ को आम ताम फरमा दीजिए। अल्लाह इस छोटी छोटी दुआ को अपनी रहमत के सदक़े में, अपने फजल करम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सदक़े तुफ़ैल में बेहद कबूल फरमाते हुए जो जिक्र करे हैं, जो कुरान पढ़े हैं, जो कुरान हदीस की आयतें हदीसें पढ़कर अल्लाह बयान किए हैं, इसे अपने फजल करम से कबूल फरमाते हुए अल्लाह ये अजर, ये सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह मुबारक को पहुँचा कर अल्लाह उनके सदक़े तुफ़ैल में वसीले से तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, तमाम सहाबा सहाबियात रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, तमाम ताबीईन, तबे ताबीईन, मुहद्दिसीन, औलिया अल्लाह तमाम जितने भी अब तक आ चुके हैं अल्लाह, जितने तेरे पास आ चुके हैं, जितनों के नाम हम जानते हैं, नहीं जानते हैं, जितनों के नाम किताबों में मौजूद हैं, गैर मौजूद हैं, अल्लाह चारों मसलकों के अइम्मा को, मशाइख को, मुहद्दिसीन को, चारों सिलसिलों के अइम्मा को, मशाइख को अल्लाह उनके अरवाह को यह सवाब पहुँचाते हुए उन सब का फैज़ हमारे सीनों में जारी मुंतकिल फरमाते हुए उनके दुआओं में हमारा हिस्सा अल्लाह शामिल कर दीजिए। अल्लाह हम ऐसे बंदे हैं रातों में घंटे घंटे मोबाइल, दिन
में घंटे घंटे मोबाइल हम उठा सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर दुआ के लिए हमारे हाथ उठाने के लिए दर्द आ जाता है, कुरान पढ़ने के लिए नहीं होता है। ऐ अल्लाह ऐसा हमारे हम अब तक जो बन चुके हैं, ऐ अल्लाह इस ज़िंदगी से हम पनाह मांगते हैं। अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह खातिमा बिल खैर नसीब फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.